अब पेट्रोल तो होना चाहिए सस्ता ना, जरूरी है। चलो इमरान खान को अल्लाह और सेहत दे, उसने पेट्रोल कम करने का वो किया। फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा भाई। जहाँ 1000 कमाते हैं थोड़ा और कमा लेंगे। भाई पेट्रोल सस्ता होगा, ये कि हमारे को फायदा होगा इसके अंदर। हम पहले 100 रुपये में ना करेंगी, 4 दफा आना ही आना करते। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे और डीजल की नए नर्ख 137 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए की कमी, नई कीमत 109 रुपए 53 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पंजाब के कई शहरों में धुंध के डेरे, M2, M3 और M4 समेत मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर से भी कम। फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी मुअत्तल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज रोक दी। लाहौर से दोहा और चीन जाने वाली परवाजें भी उड़ान न भर सकी। कराची से लाहौर आने वाली परवाज को वापस मोड़ दिया गया। टोरंटो से आने वाली परवाज की इस्लामाबाद में लैंडिंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं, मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब हो गई। कई घंटों की गैस बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। जहां गैस है वहां प्रेशर न होने के बराबर। 3 वक्त गैस फराहमी का वादा पूरा न होने पर शहरी भट पड़े। हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, हुकूमत ने बर वक्त LNG दरामद कर ली होती तो ये दिन देखना न पड़ता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को इंसानी बुनियाद पर हर किस्म की इमदाद देने का फैसला। अफगान अवाम के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस हुकाम और सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया अफगानिस्तान से अलहदगी जैसी गलती ना दोहराए। ला ताल्लुकी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अफगानिस्तान को जरूरत के वक्त तन्हा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान की जानिब से ग़िज़ाई अजनास, हंगामी तिब्बी सामान और माली मदद की फराहमी जारी रहेगी। शुरका ने अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा सूरत हाल पर भी गौर हुआ। नून लीग की डील हो गई है। उन्होंने PTI हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए। ज़मानतें दी कि हम कुछ नहीं करेंगे। अहम मवाक़े पर पीछे हट जाना नून लीग का तरीक़ाकार रहा है। PP रहनुमा एतज़ाज़ अहसन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, अंदरूनी तौर पर नून लीग में बहुत इंतशार है जिसका दबाव भी है। पार्टी में बहस चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, ब्लड रिपोर्ट्स जो आती रहीं उसमें लगता है कुछ खेल खेला गया है। बनी गाला के घरेलू खर्च के लिए कोई कभी एक पाई नहीं दी। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्जाम पर जहांगीर खान तरीन की तरदीद। कहा, बनी गाला अखराजात के लिए कभी कुछ नहीं दिया। इमरान खान से आजकल मेरा जो भी ताल्लुक हो, लेकिन सच बताना जरूरी है। नए पाकिस्तान की खातिर PTI के लिए जो मुमकिन था किया। शहबाज गिल कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड वजीह झूठ बोल रहे हैं। जहांगीर तरीन के ट्वीट ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने अपना घर पार्टी दफ्तर के लिए मुफ्त दिया, कोई किराया नहीं लिया। इल्जामात लगाने पर पार्टी जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन को नोटिस भेजने पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भंग के चर्चे। जजेस ने फायदे गिनवा दिए। मुनशियात के मुल्जिमान की सजाओं से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। भंग इंसानी असाफ के लिए कुव्वत बख्श है। अदालती मुआविन एतज़ाज़ अहसन ने किस्सा सुनाया। कहा, नवाज शरीफ हजारों अफराद के साथ ज़ियाउल हक की बरसी के लिए इस्लामाबाद आए। बसों में भंग कूटी जा रही थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली ने रिमार्क्स दिए। मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा, पहले भंग और हेरोइन की सजा बराबर थी। अगर सजाओं में तफरीक की जा रही है तो ये खुशाइन है। जो खातून डिग्री लेने घर से नहीं आई वो साद रफीक साहब की अजीजा हैं।
معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا ایک چینل نے پھر نون لیگ کا میڈیا سیل ہونے کا ثبوت دیا، پہلے یہ خبر بنوائی پھر لگائی، عوام کو پورا سچ بتائیں کہ اس خاتون کا آپ کی پارٹی سے تعلق ہے، ایسی گھٹیا سیاست کے لیے طالب علموں کا استعمال افسوسناک ہے۔ پی پی 206 خانیوال میں ضمنی انتخاب کا میدان آج سجے گا، 11 امیدوار میدان میں، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، ووٹنگ کے انتظامات مکمل، نون لیگی رہنما عطا تارڑ کا ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام، کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت تیر اور نوٹ لے کر نکلی ہے، ووٹ خریدنے کا مکرو دھندا جاری ہے، ہم بھاگنے والے نہیں، اپنے ووٹ کا پہرا دیں۔ دلہن سے زیادہ ساس مرکز نگاہ، بیٹے جنید صفدر کی شادی میں مریم نواز چھا گئیں، سوشل میڈیا پر مریم کی خوبصورتی اور سٹائلنگ کے چرچے، چشم بد دور کے کمنٹس، مریم دلہن رخصت کرانے بارات لے کر پہنچی، شرارے میں مریم دلہن کو ٹف ٹائم دیتی نظر آئیں، چھوٹے نانا جان شہباز شریف بھی سوٹ پر کلا باندھے دکھائی دیے، جنید کی والدہ سے زیادہ بڑی بہن نظر آنے والی مریم نواز نے تقریبات میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا زیبتن کیا، سر بھی خوب لگائے۔ فیاض چوہان کو بھی جنید صفدر کی شادی کی خوشی، مٹھائی لے کر پنجاب اسمبلی پہنچے، کہا عظما بخاری لیڈر کی خوشی میں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی، موقف اپنایا، مراد علی شاہ نے ریاست کے خلاف تقریر کی، نفرت انگیز بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ، سندھ میں بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف ایم کیو ایم کا احتجاج جاری، عامر خان کہتے ہیں سندھو دیش کے حامی مراد علی شاہ لسانیت کو فروغ دے رہی ہیں، بلاول اپنی اوقات میں رہیں، جتنی عمر ہے اتنی بات کریں، سعید غنی بتائیں 2008 میں حکومت میں شمولیت کے لیے بھیک مانگنے کیوں آئے تھے؟ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا حکومت میں آنے کے لیے ایم کیو ایم نے بزنس کمیونٹی کو بلیک میل کیا، کراچی کے امن کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ پیا، ایم کیو ایم اپنی ذلت سے بچنے کے لیے خون ریزی چاہتی ہے۔ اندرون سندھ گیا تو حالت دیکھ کر دکھ ہوا، وہاں انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں، وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی سہولیات ملنی چاہیے، موٹر وے M3 اور M5 پر بلا تعطل موبائل نیٹ ورک فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا، پروجیکٹ 12 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف FIA کے 100 گواہوں کی فہرست سامنے آ گئی، کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینٹری سٹورز مالکان، اسکریپ ڈیلرز، جنرل سٹور، آکسیجن سلنڈر وینڈرز فہرست میں شامل، ڈیری فارمر، کنسٹرکشن کمپنیز، رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر، انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹر، SECP، FIA اہلکار بھی شامل، گواہان کے شناختی کارڈ منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ 16,000 برطرف سرکاری ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں، سپریم کورٹ فیصلہ آج سنائے گی، حکومت کی گریڈ 1 تا 7 ملازمین کو بحال کرنے، گریڈ 8 سے 17 تک ملازمین کے ٹیسٹ لینے کی تجویز، جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو پارلیمنٹ کیسے بحال کر سکتی ہے؟ بحالی کے قانون میں کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو تحفظ حاصل نہیں تھا۔ منی بجٹ قومی سلامتی کا سودا ہے، منظور ہوا تو پاکستان کی معاشی خود مختاری ہار جائے گی، حکومت کی جانب سے سستے پاکستان کا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے منی بجٹ واپس لیا جائے۔ شہباز شریف کہتے ہیں منی بجٹ کو پوری قوت سے روکیں گے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے 3 بار اقتدار میں رہنے والے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، مایوسی پھیلانے والا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ عمران خان ایک باپ کی طرح ملک و قوم کے لیے سوچتے ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 7 سال بیت گئے، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 کو انسانیت کے دشمنوں نے پھولوں کے شہر پشاور میں خون کی ہولی کھیلی، 132 معصوم پھولوں سمیت 149 افراد کو بے دردی سے شہید کیا۔ سانحے نے پوری قوم کو رلایا، پوری قوم متحد ہو کر سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا اور ملک میں ریاست کی ریٹ قائم کی، شہداء کے لواحقین کی داد رسی کی،
سیکیورٹی فورسز پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوشاں، ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے، آئیں اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے 50 سال مکمل، غیروں کی کھلی دشمنی نے ملک 2 ٹکڑے کر دیے۔ مکتی باہنی کے روپ میں بھارتی فوج نے مشرقی بازو میں نفرت کی فضا قائم کی۔ 71 کی جنگ میں پاک فوج کو مشرقی بازو میں رہنے والے جانثاران وطن کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ بہاریوں نے سر کٹائے، جانیں دیں، عزتیں گنوائیں، لیکن وطن کی مٹی نہ بیچی۔ وطن کی محبت سے سرشار بہاریوں کی خدمات کا پہلی بار اعتراف کراچی، پشاور، حیدرآباد، لاہور اور راولپنڈی میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ملک کو بہت بڑی بدنامی دی ہے جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس ملک کی سب سے زیادہ دشمن انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ سیالکوٹ واقعے نے دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا ہماری سب سے بڑی دشمن انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ پاکستان میں کبھی کسی مسیحی کا نام دہشت گردی میں نہیں آیا۔ خوشیاں جوش و خروش سے منائیں، ہر مسیحی خود کو وزیر داخلہ سمجھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ آرمی چیف کی چودھری شجاعت کی جلد مکمل صحت یابی کی دعا۔ مسلم لیگ ق کی پریس ریلیز کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو نواز شریف کا بھی ٹیلی فون، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ پرویز الہی نے نواز شریف کو مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی۔ نواز شریف نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام ایک اور اعزاز، دنیا کے سب سے زیادہ متاثر کن مردوں میں شامل۔ برطانوی مارکیٹ ریسرچ کمپنی نے سال 2021 کی فہرست جاری کر دی، عمران خان کا 17واں نمبر۔ بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ہم، اس میں وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ایس ایم ای پالیسی کو منظور کر لیا ہے، آسان اقساط پر زمینیں ملیں گی۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے وہ بھی اس میں شامل ہو۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کی پریس کانفرنس، کہا 1 کروڑ تک بغیر ضمانت قرض دیا جائے گا۔ نیا کاروبار شروع کرنے والے این او سی سے مستثنی ہوں گے۔ ایس ایم ای میں چھوٹے شہروں کے لیے 30 ارب مختص کیے ہیں۔ سانس لینے دو، گلوکار علی ظفر نے اسموگ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی۔ گاڑی کے ایئر فلٹر کی ویڈیو بھی شیئر کی، لکھا لاہور والے ایسی گندی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات دسمبر میں نہیں جنوری کے آخر میں ہوں گی، این سی او سی میں اتفاق رائے سے فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق این سی او سی کے اجلاس میں صوبوں کی سفارشات پر بحث کی گئی، تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں ابابیل فورس کا افتتاح کر دیا۔ کیمروں اور ٹیکنالوجی سے لیس فورس اسٹریٹ کرمنلز کا تعاقب کرے گی۔ محمود خان کہتے ہیں ابابیل فورس بنانا وقت کی ضرورت ہے، ابابیل فورس 24 گھنٹے شہر میں متحرک رہے گی۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ پنجاب میں 1 کروڑ 70 لاکھ اور سندھ میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پاک ویسٹ انڈیز T20 سیریز کا آخری مارکہ آج ہوگا۔ قومی ٹیم کو 2-0 سے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل۔ آئی سی سی نے نئی T20 اور ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ T20 میں بابر اعظم سے پہلی پوزیشن چھن گئی۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ میلان پہلے نمبر پر آ گئے۔ بالرز میں شاداب اور شاہین کی ترقی۔ ٹیسٹ میں بھی بابر اعظم 8ویں سے 9ویں نمبر پر چلے گئے۔ پاکستانی باکسرز کی دبئی انٹرنیشنل مقابلوں میں کامیابیاں، ایشین بوائے عثمان وزیر نے وطن کے لیے ایک اور عالمی اعزاز جیت لیا۔ ایشین چیمپئن، ورلڈ باکسنگ کونسل مڈل ایسٹ چیمپئن بھی بن گئے۔ آصف ہزارہ نے یوگانڈا کے حریف کو شکست دے کر بی اے ایف باکسنگ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2085 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 208 درہم. 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے.